پہلا قتل حضرت سجاد علیہ السلام کا تب ہوا جب ماں کو بغیر چادر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دوسرا قتل حضرت سجاد علیہ السلام کا تب ہوا جب بہن نے کہا آنکھیں کھول، میں نے تماچے کا نشان دیکھا۔ پھر روز قتل ہوئے حضرت سجاد علیہ السلام کے۔ ذاکرین آپ کو سناتے ہیں کہ گردن میں توق تھا سجاد علیہ السلام کی گردن میں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید صرف توق تھا۔ کتابیں کہتی ہیں اس توق کے اندر لگی ہوئی لوہے کی برچیاں وزنی اتنی تھی کہ اس نے مولا سجاد علیہ السلام کی گردن کو جھکایا ہوا تھا۔ اس توق کی دائیں طرف کی زنجیریں 4 ملعونوں کے ہاتھ تھیں اور بائیں طرف کی زنجیریں 4 ملعونوں کے ہاتھ میں تھیں۔ راستے میں رش زیادہ ہوتا، کوئی دائیں سے کھینچتا، بائیں کی طرف برچیاں گردن میں چلی جاتی، اسی طرح کوئی بائیں طرف سے کھینچتا تو برچیاں دائیں طرف گردن میں چلی جاتی۔ پورے شام کے رستے میں حضرت سجاد علیہ السلام کا خون شام کی گلیوں میں بہا۔ شام کی گلیوں میں سید و سجاد علیہ السلام گزر رہے تھے۔ ایک شخص آل محمد کا محب تھا، اس نے پہچان لیا۔ یہ بیچ سے رستہ لیتا لیتا مولا سجاد علیہ السلام کے قریب آیا۔ اس کا ہاتھ تھا تلوار کے قبضے پہ۔ آ کے کہنے لگا مجھے خبر ہوئی ہے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، میں محبت کرتا ہوں۔ کوفے میں نے مولا علی علیہ السلام کی بادشاہی دیکھی ہے، میں اجازت لینے آیا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سجاد علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ دیکھا تو مولا سجاد علیہ السلام کو زنجیریں بھول گئیں اور روکا، کہا خبردار جنگ نہ کرنا۔ رو کے کہنے لگا میں آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، مجھے لڑنے کیوں نہیں دیتے؟ مولا سجاد علیہ السلام رو کے کہنے لگے نہ لڑنا، میرے ساتھ میری بہنیں آ رہی ہیں، میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، ایسا نہ ہو تو بازار میں جنگ شروع کر دے اور بھگدڑ مچ جائے، کہیں رش میں میری سکینہ گم نہ ہو جائے۔ جنگ نہ کرنا، جنگ کرنی ہوتی ہم کربلا میں لڑتے۔ اتنا کہنا تھا کہ تڑپ کے کہنے لگا نہیں کرتا جنگ۔ پھر قیامت والے دن میں بطول کو کیا جواب دوں گا کہ میں زندہ تھا اور وقت کے امام کی نصرت بھی نہ کر سکا۔ مولا سجاد علیہ السلام کہنے لگے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لیے؟ کہنے لگا ہاں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اپنے سر سے امامہ اتار۔ اس نے امامہ اتارا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کھول اسے۔ اس نے کھولا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا اسے لپیٹ۔ اس نے امامے کو لپیٹا۔ جب ایک پٹی بن گئی رو کے کہا اب کیا کروں؟ سید سجاد علیہ السلام رو کے کہنے لگے میری پشت کے پیچھے آ، میری گردن سے توق اٹھا، یہ کپڑے کی پٹی میری توق کے نیچے رکھ، جتنی دیر کپڑا رہے گا مجھے چلنے میں آسانی ہوگی۔ گزرتے گزرتے پہنچ گئے وہاں جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ساری زندگی آپ نے ذاکروں سے سنا سجاد علیہ السلام خون روتے تھے۔ آج مجھ سے پوچھو سجاد علیہ السلام خون رویا کب تھا؟ کب رویا تھا سجاد علیہ السلام؟ کربلا میں خون نہیں رویا تھا۔ اکبر کو برچھی لگی، لہو نہیں رویا۔ قاسم کی لاش کٹری میں آئی، لہو نہیں رویا۔ اصغر کی گردن پہ تیر لگا،
لہو نہیں رویا، بابا تیرا ضربوں سے قتل ہوا، لہو نہیں رویا، یاسین کو رسیوں میں لپیٹا گیا، لہو نہیں رویا، کوثر کا چہرہ زخمی ہوا، لہو نہیں رویا، کوفے کے بازار آئے، لہو نہیں رویا، جب آیا نا شام کا صدر دروازہ، شام کا صدر دروازہ بند تھا، میں تھوڑا سا نقشہ بنا رہی ہوں تاکہ تیرے رونے میں آسانی ہو، ہاتھوں کی کڑیاں تھی نا، اس کے ساتھ تھا حضرت باقر علیہ السلام کا گلا بندھا ہوا۔ مولا سجاد علیہ السلام تھوڑی سی کمر سیدھی کرتے تو جناب باقر علیہ السلام کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے، رو کے کہتے بابا کمر جھکائیں، میرے گلے کی رسی تنگ ہو گئی، نقشہ تم نے سن لیا، اس حالت میں یہ حال ہو، ساتھ بیٹا قید ہو، پیچھے بغیر چادر کے مائیں، لمحہ کھڑا رہنا مشکل ہے، ایک لمحہ کتنی دیر اس حالت میں کھڑے رہے، 15 اذانیں اسی حالت میں مولا سجاد علیہ السلام کھڑے رہے، 15 اذانیں ہو چکی۔ اب مولا علی علیہ السلام کی بیٹی پیچھے سے بولی، اماں فضا سجاد علیہ السلام سے پوچھ ہم نے کتنا رکنا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام، ہم نے کتنا رکنا ہے؟ جس کمینے کے ہاتھ میں وہ توق کی زنجیریں تھیں نا، مولا سجاد علیہ السلام نے وہ زنجیر ہلائی اور وہ کمینہ آ کے کہتا ہے کیا ہے قیدی؟ سجاد علیہ السلام رو کے کہنے لگے ہم کتنی دیر اور رکیں گے، کاش یہ الفاظ پڑھنے سے پہلے میں مر جاتی۔ کمینہ کہتا ابھی بدماش اکٹھا ہو رہے ہیں، ابھی شہروں میں اعلان ہوا ہے، جس نے مولا علی علیہ السلام سے بدلہ لینا ہے وہ شام کے صدر دروازے پہ آ جائے۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں شہر میں داخل ہونے لگی ہیں، ابھی بھی مولا سجاد علیہ السلام لہو نہیں روئے، ابھی بھی سجاد علیہ السلام برداشت کر گئے، ابھی امامت نے ضبط رکھا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر ہوئی، شام کا صدر دروازہ کھلا، مولا سجاد علیہ السلام نے رکوع سے سر اٹھایا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے پہلی بار شام کا منظر دیکھا، چھتوں پہ عورتیں جھولیوں میں پتھر، بازار کچا کچ بھرا ہوا، 3000 کتا شرابی کے جام لے کے شام شہر کے صدر دروازے کے پاس کھڑا، ڈھول بج رہے تھے، شاہیانے بج رہے تھے، ابھی تک سجاد علیہ السلام لہو نہیں رویا۔ یہاں ایک کمینے نے کاغذ کا ٹکڑا مولا سجاد علیہ السلام کے سامنے کیا، سید نے تحریر پڑھی، مولا سجاد علیہ السلام کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹی نے سجاد علیہ السلام کی آنکھوں کا خون دیکھا، رو کے کہتی سجاد بتا لہو کیوں رو رہا ہے؟ رو کر کہتا ماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، دعا کر اماں تیرا سجاد مر جائے۔ فرمایا سجاد مجھے درد بتا، فرمایا ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اب بازار میں پیدل چلے گی، پیدل چلنے کا نام آنا تھا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی نہ سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی، اتنا کہنا تھا، کمینے نے تازیانہ اٹھایا، اس نے مولا سجاد علیہ السلام کی پشت پہ مارا، آواز آئی اماں زینب۔